الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ سوال یہ ہے، کیا قوانین مذہب اسلام کی بنیاد عقل پر ہے یا محض اعتقاد پر؟ اسلامی قوانین کی بنیاد قرآن مجید اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات پر ہے، اور اسلام کے تمام احکامات عقل کے تقاضوں کے بالکل موافق ہے۔ کوئی حکم بھی اسلام کا ایسا نہیں ہے جو مقتضی عقل کے خلاف ہو، عقل کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ ایسا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ممکن ہے کہ شریعت کا کوئی ایسا حکم ہو کہ اس کو سمجھنے میں وہاں تک عقل کی رسائی نہ ہو، یہ ممکن ہے کہ عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے اس کو سمجھنے میں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف ہو۔ مثلا محسوسات میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو قوت بصارت سے جن کا ادراک ممکن نہیں ہے، لیکن جب جدید آلات لگائے جاتے ہیں تو ان چیزوں کا وجود نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض ایسے مسائل ہیں جو بغیر وحی کے سمجھ آ ہی نہیں سکتے، اس میں وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنا کہ شریعت کے بعض احکامات ایسے ہیں جو عقل سلیم کے خلاف ہیں، یعنی شریعت کے بعض احکامات میں اور عقل سلیم میں مناسبت نہیں ہے، یہ سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، وَهَذَا ظَنٌّ فَاسِدٌ، یہ تو محض غلط خیال ہے، فاسد گمان ہے، یہ ایسا ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شریعت کے احکام میں اور عقل کے درمیان کوئی مناسبت نہ ہو، بلکہ مناسبت تو ہے۔ یہ ممکن ہے کہ عقل کی رسائی وہاں تک نہ ہو، عقل سمجھنے سے قاصر ہو، یہ ممکن ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر ذرہ بھی نہیں ہل سکتا، پھر انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں اس پر سزا کیوں اور اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ تھوڑا سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کا ارادہ اور چیز ہے اور اس کی رضامندی اور اجازت اور چیز ہے۔ یعنی جو چیز بھی، جس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت حرکت دینا چاہتے ہیں، کسی چیز کو اگر حرکت دینا اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو وہ چیز حرکت کر سکتی ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ حرکت دینا۔ اسی طرح اگر اللہ رب العزت کسی چیز کو حرکت نہ دینا چاہیں تو وہ چیز حرکت کر ہی نہیں سکتی، کوئی کچھ بھی کر لے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز اللہ کے ارادے اور قوت خالقیت سے وجود میں آئے اس میں اس کی رضامندی اور اس کی اجازت بھی شامل ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور انسان کے اعمال صالحہ کے ساتھ اس کی رضامندی اور اجازت شامل ہے، اور اعمال سیئہ یعنی برے اعمال کے ساتھ اس کی رضامندی شامل نہیں ہے۔ اور انسان کے تمام اعمال و افعال جو وہ کرتا ہے، چاہے وہ کیسے بھی ہوں، وہ سب کے سب اس کے ارادے اور قوت خالقیت سے ہی وجود میں آئے۔ اور یہ بات ہم نے پہلے بتائی کہ جو چیز اس کے ارادے اور قوت خالقیت سے وجود میں آئے اس میں اس کی رضامندی اور اجازت شامل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ اسی لیے ثواب کا تعلق اعمال حسنہ پر جو ثواب ملتا ہے اور اعمال سیئہ یعنی برے اعمال پر جو عذاب دیا جاتا ہے اس کا تعلق اللہ کی رضامندی اور اجازت کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق اللہ کی رضامندی اور اجازت کے ساتھ ہے، اعمال ثواب اور جزا کا تعلق اس کے ارادے اور قوت خالقیت کے ساتھ نہیں ہے۔
اس کے ارادے اور قوت خالقیت کے ساتھ نہیں ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے دونوں چیزوں میں. اسی طرح ایک سوال یہ ہے، کیا اللہ رب العزت کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا درست ہے؟ جیسے تم کا لفظ استعمال کرنا یا آپ کا لفظ استعمال کرنا، اور کیا اس سے شرک لازم آتا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا، جیسے تم یا آپ کا لفظ استعمال کرنا، اس سے شرک تو لازم نہیں آتا، اس سے شرک لازم نہیں آتا. البتہ یہ قرن اولا میں اس کا ثبوت کہیں نہیں ملتا، اس سے کہیں ثبوت نہیں ملتا. اور اردو محاورے کے اعتبار سے بہتر اور اولا یہ ہے کہ واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے. یہ اردو محاورے کے اعتبار سے بہتر اور اولا ہے. اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کون کون سی باتوں سے شرک لازم آتا ہے اور اس کا تدارک کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس سے شرک لازم آتا ہے. اور اسی طرح اس کو حاجت روا سمجھنا، اس سے بھی شرک لازم آتا ہے. اور اسی طرح کسی مخلوق میں خدائی صفات کو ثابت کرنا کہ اس مخلوق میں بھی اللہ کی صفات ہیں، کہ یہ مخلوق بھی اللہ کی طرح کام کر سکتی ہے، اس اللہ کی صفات کو کسی مخلوق میں ثابت کرنا، اس سے بھی شرک لازم آتا ہے. اور اس کے تدارک کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. تو یہ اس کے تدارک کا طریقہ ہے، توبہ کر لے سچے دل سے اور آئندہ نہ کرے. اسی طرح ایک سوال یہ کہ کیا ہندو مشرک ہے؟ جی بالکل ہندو مشرک ہے، اور جو بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ سب مشرک ہے. اسی طرح ایک سوال یہ کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شرک ہے؟ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور سے مانگنا یعنی حاجت روا سمجھ کر مانگنا کہ وہ آپ کی تمام حاجات پوری کرتا ہے، جیسے اللہ رب العزت پوری کرتا ہے ایسے وہ بھی تمام کے تمام حاجات کو پوری کرتا ہے، یہ شرک ہے. لیکن کسی زندہ بزرگ سے یہ اس سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اس سے کوئی چیز مانگنا جو اس کے پاس موجود ہے اور وہ عطا کر سکتا ہے، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ مانگا جا سکتا ہے. ایسا تو یہ آئے دن اور دن رات میں ہر وقت ہوتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور باپ اس کو عطا کرتا ہے. اسی طرح بیوی اپنے شوہر سے کوئی چیز مانگتی ہے اور وہ اس کو دیتا ہے. تو مانگنا حاجت روا سمجھ کر مانگنا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرح مجھے عطا کرے گا، تو یہ شرک ہے، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. صدق اللہ العظیم.